شمس المعارف الکبریٰ اب تک انسانوں کی طرف سے لکھی گئی سب سے شیطانی کتاب جو کہ جادو عملیات پر مشتمل ایک ایسی پراسرار کتاب ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے شخص کو پاگل یا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس کے لکھنے والے شخص کا کسی کو نہیں پتا، پر عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ 5 صدی ہجری کے اندر شیخ ابو الناصر السراج الدوسی، جسے حمزہ الاصفہانی بھی کہا جاتا ہے، اس نے اس کتاب کو لکھا، جبکہ بعض تاریخی روایات کے مطابق الجیریا کے احمد بن ابو یوسف مالکی نام کے شخص نے اسے جنات کی مدد سے اور پرانے جادوئی نسخوں کی مدد سے لکھا۔ یہ شیطانی عملیات پر لکھی گئی ایک ایسی پراسرار کتاب ہے جس کے بارے میں ایسے پراسرار قسم کے دعوے موجود ہیں جسے سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیطانی جنات نے اس کتاب کے لکھنے والے کے جسم میں داخل ہو کر خود اسے لکھوایا تاکہ انسانوں کو جنات کی طرف اٹریکٹ کر کے ہر ان کے بگڑے کام کو اللہ سے چھوڑ کر لمحوں میں جنات سے کروانے کی امید دے کر انہیں گمراہ کریں، جس سے نہ صرف خود انسانوں کے ہاتھوں خود انسانوں کی توہین ہوگی بلکہ اللہ کے ساتھ شیئر کروا کے یہ انسانوں کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جادو سے متعلق واضح طور پر حکم ہے کہ اسے کرنے والا یا پھر کروانے والا دونوں اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جادو اور عملیات کے اندر انسان اللہ کو چھوڑ کر جنات سے مدد مانگتا ہے اور ان سے کام کرواتا ہے، جو کہ بالکل کفر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شیطان اور ان کے کافر جنات انسانوں کے یہ کام بلا وجہ یا بنا کسی فائدے کے تو نہیں کرتے، بلکہ ان کے پیچھے ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص جادو کرتا ہے تو یہ جنات اور اس کے کام کے بدلے اس عمل سے ایسی ایسی غلیظ شرطیں رکھواتے ہیں جو کہ سن کر ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مثال کے طور پر پیشاب سے قرآن شریف کو لکھنا، قرآن پاک کو الٹا لکھنا، اللہ اور اس کے رسول اور پیغمبروں کی توہین کرنا، زندگی میں دوبارہ کبھی نہ نہانا اور نہ ہی غسل کرنا، زنا کرنا یا پھر کسی شخص کا قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ شیطان اور اس کی اولاد کافر جنات کی نسل کو انسانیت سے پہلے دن سے ہی نفرت ہے اور وہ اسے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے خود انسانوں کو ایسے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، شرک اور گناہ کرنے کی وجہ اور ان کی تعویلیں ان کے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ان کو اس کام کے لیے اکسا سکیں۔ پر شمس المعارف الکبریٰ کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ یہ کتاب عربی زبان کے اندر ہے اور اس کی تاریخ بھی عرب جتنی ہی پرانی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے لکھنے والا جو بھی تھا وہ مسلمان تھا اور اس جادو اور عملیات کے اندر پڑھ کر کافر ہو گیا تھا، اور یہ کہ اس کے پاس بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے کوئی جادوئی نسخے موجود تھے جنہیں ملا کر اس نے اسے کتاب کی شکل دی، کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہودی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کے علم کو باقاعدہ طور پر ایک علم کے طور پر سیکھتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر تورات کے اندر منع فرما دیا تھا، اور ہارون ماروت 2 فرشتوں کو انہیں آزمانے کے لیے انسانی شکل کے اندر زمین پر بھیجا کہ وہ جادو کے معاملے میں اس قوم کی آزمائش کریں، لیکن پوری کی پوری قوم صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر اس جادو کے علم کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس ٹائم کے اندر بنی اسرائیل کے اندر یہ جادو کا علم کافی عروج پر تھا۔ شمس المعارف الکبریٰ کو لکھنے والا ان جنات اور عملیات کے علم کے اندر اتنا زیادہ گہرائی کے اندر چلا گیا تھا کہ خود شیاطین جنات نے اس کے جسم کے اندر داخل ہو کر یہ کتاب لکھوائی اور اس کی حفاظت پر جنات کو مامور کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی بھی شخص اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ پاگل یا پھر دیوانہ ہو جاتا۔ اسلامی تاریخ کے اندر کیونکہ جادو کرنا شرک ہے اور اسی وجہ سے دنیا کے ہر مسلم ممالک کے اندر یہ کتاب بین ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے ہر کونے کے اندر متنازع بھی ہے۔ اس بات کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے نے بنی اسرائیل قوم کے جادو کے نسخوں کو استعمال کیا۔ اس کتاب میں عربی کے بعد جس زبان کے اندر سب سے زیادہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ عبرانی زبان ہے، جو کہ یہودی قوم کی مادری زبان تھی اور اس وقت بھی ہے۔ اس کتاب کے اندر جگہ جگہ پر باب العراق کے طور کے اندر رائے جادوئی رسومات کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری کے اندر یہ کتاب عرب کے ایک مشہور تاجر محمد علی بن زید کے پاس تھی اور اس نے یہ کتاب ایک بھاری قیمت دے کر خریدی تھی، کیونکہ اس وقت اس کتاب کی صرف ایک کاپی موجود تھی جو کہ اسی کے پاس تھی۔ بعد میں اس نے اس کتاب کے اندر رد و بدل کر کے اس کی مزید کاپیاں بنوائیں اور انہی کاپیوں کے اندر اس کا بیان درج ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو ایک کالا سیاہ دھواں اس کی نظروں کے سامنے موجود ہوتا جس کی دہشت اور نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا، لہٰذا اس نے یہ کتاب کسی مسلم عالم دین کے حوالے کر دی اور اس کے بعد تقریباً 100 سال تک یہ کتاب منظر عام سے غائب رہی، اور آخر کار جب 7ویں صدی ہجری کے آخر کے اندر یہ کتاب دوبارہ منظر عام پر آئی تو اس کے اندر بہت کچھ بدلا جا چکا تھا۔ اس کتاب کے 577 پیجز ہیں اور اس کے 40 چیپٹر ہیں جس میں جنات کو قابو کرنے اور ان سے کام کروانے کے بہت سارے عملیات اور خفیہ زمانے موجود ہیں جو کہ شیطانی جنات سے رابطہ کروا سکتی ہیں۔ اس لیے عام شخص نے اسے جب بھی پڑھنے کی کوشش کی یا تو وہ مارا گیا یا پھر پاگل ہو گیا،
کیونکہ جنات کو قابو کرتے وقت ایک عامل کے پاس صرف دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ ان جنات کو صحیح سے قابو کر لے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ جنات اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ علماء کرام کے مطابق اس کتاب کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، مگر یہ تو اسلامی تعلیمات کی مخالفت کے اندر یعنی شرک پر لکھی گئی ہے، لہٰذا اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ دوستو، شیطان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بظاہر یہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے تمام کام کو فوراً سے کر دے گا، مگر شیطان کی فطرت ہی مکاری اور دھوکے بازی ہے۔ اصل میں جادو کرنے والا خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور خود کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کے ساتھ معاملات کرتے وقت صرف انسان کو ہی نقصان ہوتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے روحانی علم اور شیطان کے شیطانی علم میں یہی فرق ہے کہ قرآن کریم کے روحانی علم کے ذریعے آپ کسی کو بھی شفا دے سکتے ہیں، بگڑے ہوئے کام کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس سے جب مدد مانگتے ہیں تو وہ بھی اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف شیطانی علم کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے آپ کسی کو پاگل تو کر سکتے ہیں لیکن اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ٹھیک صرف روحانی علاج سے ہی کیا جاتا ہے، جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ دو لوگوں میں جدائی ڈلوا سکتے ہیں لیکن اس جدائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ کسی شخص کو پاگل یا دیوانہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اس دیوانے کو جادو کے ذریعے دوبارہ ٹھیک کرنا ناممکن ہے۔ جادو کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کی تباہی ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں، جو کہ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے اور اس کا دنیا کے اندر مقصد ہے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے ایسی چیزوں سے اور کفر یا شرکیہ عملیات اور عالمین سے خود کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔